آج کا ٹاپک ہے کہ جب کوئی اپنا تمہارا دل توڑ کر چلا جاتا ہے تو تم بہت بے بس ہو جاتے ہو، بہت پریشان ہو جاتے ہو کہ اب میں اس کے لیے بہت کچھ کرتا تھا لیکن آج اس نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ دوستو، ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ مجھے خوشی پسند ہے لیکن کبھی کبھی بہت باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، اور جب بھی میرا دل کرتا ہے بہت باتیں کروں، کوئی مجھے سنے، مجھے بات کرنی ہے تو کوئی نہیں ہوتا میرے پاس، میں پھر خود سے ہی باتیں کر لیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں خود سے باتیں کرنے والے لوگ تو پاگل ہوتے ہیں۔ میں پاگل تو نہیں ہوں، بس جب کوئی نہیں ہوتا مجھ سے باتیں کرنے والا تو خود سے کر لیتا ہوں، اور خود سے کرتے کرتے میرا دل کرتا ہے میں لکھوں، کیونکہ مجھے لکھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے دل کی باتیں خود کو لکھ کر بتاؤں، کوئی سنے نہ سنے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ مل جانا کچھ کھو دینا، کچھ ہنسنے لگتا تو کبھی رو دیتا ہوں۔ کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا، اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور کبھی ایک حادثے پر رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اور کبھی قبولیت کی آس میں سجدوں میں گر جانا، کبھی اتنا سفر کرنا کہ ہر ایک شخص کو مات دے جانا، تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا، اور کبھی ٹھوکروں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اس کا نام ہے زندگی۔ زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ سمجھ جائیں اس زندگی کو کس طرح گرانا ہے۔ میں ابھی شاید صبر کر کے پہلے درجے پر ہوں، اس لیے آج بھی میری زبان پر کوئی نہ کوئی شکوہ آ جاتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں جلد صبر کے اس درجے پر پہنچوں جن کے لیے میرے رب نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے کسی سے بھی قریب ہونا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو زندگی کے قریب ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی یہ دوری ذہن کو بہت ڈسٹرب کر دیتی ہے، پھر چاہے وہ وقت کی دوری کی قلت کی وجہ سے ہو، یا نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہو، یا کسی کے چھوڑ جانے کی وجہ سے ہو۔ بہت لگن سے حاصل کی گئی چیزوں کو ایک پل میں چھوڑ دیتا ہوں، بہت محبت سے بنائے گئے رشتوں کو ایک پل میں توڑ دیتا ہوں، مگر اس پل کے پیچھے بہت سارے لمحوں کی بے توجہی، ناقدری اور تنزیل چھپی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ ایک پل ہی لگتا ہے، مگر حقیقتاً وہ ایک پل نہیں ہوتا، صدیاں ہوتی ہیں۔ غلط سوچتا تھا میں یہ بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پر محبت روز 5 وقت آتی ہے اور اس محبت پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ یہ بد نصیب تو وہ ہے جس کو سب مل جاتا ہے مگر خدا نہیں ملتا۔ یہ بد نصیب تو وہ ہے جس پر وہ اپنی محبت کی راہ بند کر دیتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کو وہ اتنی توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اس کی آواز کا جواب دے سکے۔ بد نصیب تو وہ ہے جو نصیب لکھنے والے سے لڑتا رہتا ہے، اور جو نصیب ہار گیا، فتح تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتماد ایک مشغل راہ کی صورت میں ہی ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مان جتنا مرضی مضبوط ہو، بہرحال ایک نہ ایک دن اسے ٹوٹنا ہوتا ہے، اور مان صرف خود ہی نہیں ٹوٹتا، وہ اس شخص کو بھی توڑ دیتا ہے جس نے قطرہ قطرہ محبت جوڑ کر اس مان کو جمع کیا ہوتا ہے۔ جو آنسو باہر بہنے کے بجائے ٹپ ٹپ کرتے دل پہ اندر یا اندر برستے ہیں، نہ یہ تیزاب سے بھی گہرا کام کرتے ہیں دل کی اوپر والی تہ جس میں جینے کی خواہش، خوابوں کی دنیا پانے کی چاہت بسی ہوتی ہے، نہ یہ آنسو اسی کو ہی سب سے پہلے جلا سر ختم کر دیتے ہیں۔ پھر انسان مسکرانا تو کیا کسی دوسرے کی مسکان دیکھنا بھی بھول جاتا ہے۔ پھر نہ تو پانے کی چاہ رہتی ہے اور نہ حاصل کی خوشی، نہ تو کھونے کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی لا حاصل کا غم۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کی تنہائی، جب کرنے کو کچھ نہ ہو تو اللہ سے باتیں کر لیا کریں، یہی اس زندگی کا نام ہے۔ میں سوچتا ہوں جب ایک لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ کافی حد پار کر دیتے ہیں، کس قدر ایک دوسرے پر مرتے ہیں، راتیں بھی اس محبت میں گزارا جاتے ہیں اور دن بھی غارت ہو جاتے ہیں۔ آنسو میں بھی وہ انسان ہوتا ہے، سوچوں میں، خیالوں میں اور جذبوں میں بھی وہی انسان ہوتا ہے۔
بھلا اسی انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اسے اللہ کی محبت عبور ہو جائے تو ان کی محبت کی کیا انتہا ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی محبت بہت مشکل سے ملتی ہے، یہ محبت تو نصیب سے ہی ملتی ہے۔ انسان کے خیال، جذبات، آنسو، ہنسی سب اللہ کی خاطر ہو جائے، ہم اس بات کو بہت مشکل اور پیچیدہ خیال کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کی محبت رزق کی طرح ہوتی ہے، نصیب کا حصہ ہے، مقدر کی بات ہے، اور وہ اسے ہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ ہدایت کیا ہے؟ لیکن کیا ہم نے کبھی ایسی محبت چاہی جسے اللہ کی محبت چاہتے ہیں؟ کیا جیسے ہم نامحرم کو محبت دیتے ہیں، کیا ویسے کبھی ہم نے اللہ کو محبت دی؟ کبھی کہیں آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی اور محبت ہو گئی، کبھی آن لائن ہوئے تو محبت ہو گئی، کبھی کسی ہمدردی میں جذبات جڑ گئے، لیکن کیا کبھی ہم نے اللہ کی محبت کو چاہا؟ یا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے قرآن پاک محبت سے پڑھا یا کبھی محبت سے پڑھایا؟ یا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے محبت کا سجدہ کیا؟ دوستو، ہمیں تو اس جسم کی مٹی کی محبت مار گئی، کبھی ہم نے روح کی آواز نہ سنی کہ اس انسانی روح کو کیا چاہیے، اس کو کس کی طلب ہے۔ ہماری اس انسانی روح کو اللہ کی طلب ہے اور اپنے رسول کی طلب ہے، اور کسی کی طلب نہیں۔ جزاک اللہ۔